السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج سننے میں آ رہا تھا کہ 26 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا کا مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ مناظرہ طے پایا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں بھاگنے کے لیے، اور آگے سے اس طرح کے جوابات تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ جو عرصہ دراز سے صحابہ کرام، انبیاء علیہم السلام اور اسلاف کی اور سلف صالحین کی توہین کر رہا ہے، اسی طرح علماء کو بدنام کرنے کی اور دین کو خراب کرنے کی سازش کے اندر ہے، اور آپ دیکھیں کہ آگے سے مناظرہ کرنے کی بجائے کہا جا رہا ہے کہ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب یہ لکھ کر دیں کہ مفتی صاحب کی ہار پوری جماعت کی ہار اور مفتی صاحب کی جیت پوری جماعت کی جیت ہوگی، تو یہ ویسے مناظرے والی بات نہیں ہے، یہ بھاگنے والی بات ہے، فرار ہونے والی بات ہے۔ تو اس لیے بند کمرے میں، بند اکیڈمی میں، دفتر میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر باہر آ کے سب کے سامنے مناظرہ ہو، مباہلہ ہو، تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے کہ اس کے اندر کیا اوقات ہے اس کی، اور یہ کتنے پانی میں ہے، اور کیا حیثیت ہے اس کی، اس کے پاس کتنا علم ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو انجینئر صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کسی عالم کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے، صرف یہ دھمکی امیز باتیں کر سکتے ہیں، علماء پر فتوے لگا سکتے ہیں، اور اس طرح کی گستاخیوں والی، بے ادبیوں والی باتیں صرف بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم انجینئر صاحب سے کہیں گے کہ اگر آپ کے اندر اتنا پانی ہے تو آپ سامنے آئیں، عوام کے سامنے آ کے بات کریں، تو انشاءاللہ عوام فیصلہ کرے گی کہ حق پر کون ہے اور عوام کے اندر جہالت کو کون پھیلا رہا ہے۔ جبکہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ فرقوں کی دکانیں بند، تو میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ سب سے بڑا انجینئر صاحب ہیں، اور یہ فرقہ پرست آدمی ہے جو کہ باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کو، عوام الناس کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، آپس کے اندر ان کی دشمنی کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تمام مکاتب فکر آپس کے اندر کئی معاملات کے اندر ان کے اتحاد ہیں، آپس کے اندر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے ہوتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے جی ان کے اندر یہ کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں امت کا مسئلہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ آئے گا، رسالت کا مسئلہ آئے گا، اسی طرح صحابہ کی نموز کا مسئلہ آئے گا، قرآن کے تحفظ کا مسئلہ آئے گا، تو ساری امت ایک مٹھی کی طرح جمع ہوگی۔ لیکن انجینئر یہاں پہ بھی فرقہ پرستی کی جو اس کے اندر ایک چیز موجود ہے اس کو ہوا دینے کی، مرزا صاحب کہتے ہیں جی یہاں پہ کیوں جمع ہوتے ہیں، تو یہ فرقہ پرست آدمی ہے اور رافضی قسم کا چھپا ہوا رافضی ہے، اور عوام الناس کے اندر جہالت کو پھیلا رہا ہے۔ اور اللہ کے بندے، تو انجینئر ہے، جا کے انجینئرنگ کر، اپنے کام سے مطلب رکھ، تجھے کیا لنک ہے کہ تو دین کو بیان کرے؟ نہ تو نے دین پڑھا نہ سیکھا، اور دین کو آگے خراب کرنے کی، بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم تو کہیں گے کہ آج بھی وقت ہے، الحمدللہ ہمارے قائد بھی حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کئی مرتبہ چیلنج دے چکے ہیں کہ اگر تیرے اندر اتنی ہے بات کی کہ تو اپنے آپ کو زمانے کا بہت بڑا امام اور مجتہد سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تو عوام الناس کے سامنے آ کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے بات کرے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔